السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کا ولاگ بالکل رینڈم ہے، بالکل کوئی اسپیشل چیز نہیں ہے اس میں۔ آج میں کسی کا نام لینے نہیں آئی، نہ کسی کو ٹارگٹ کرنے والی ہوں۔ میں بس اپنی بات رکھنے آئی ہوں، کیونکہ ہر انسان کو اپنی کہانی بتانے کا حق ہوتا ہے۔ کچھ دن پہلے مجھے پتہ چلا کہ کچھ ایسے رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار، جن پہ ہم یقین کرتے ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، ہماری فکر کرتے ہیں، کہ غیر موجودگی میں وہ ہماری عزت نہیں کرتے اور یہاں وہاں ہمارے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میری میرے بہن بھائیوں کے بارے میں، میری ماں کے بارے میں اور میری ماں کے ساتھ بھی مطلب غلط طریقے سے بات کرتے ہیں، غلط الفاظوں میں بات کرتے ہیں اور ہمیں غلط سمجھتے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میری ماں جو پہلے اتنا کچھ دیکھ چکی ہے، آنکھوں میں جو ہے ان کے آنسو ہوتے ہیں، وہ چپ کر کے سن لیتی ہیں، وہ کسی کو کچھ نہیں کہتی اور بعد میں اندر ہی اندر گھٹتی رہتی ہیں، روتی رہتی ہیں، لیکن کسی کو اس سے فرق نہیں پڑتا سوائے ہمارے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان پہ کیا گزری ہے ساری زندگی۔ اور شاید یہی بات جو ہے مجھے سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ کسی کے بولنے کا دکھ نہیں ہوتا، کوئی کچھ بھی بولے، کتنا بھی بولے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے اپنی ماں کے آنسوؤں سے ضرور فرق پڑتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میں بالکل پرفیکٹ ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ غلطی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے جذبات، اس کی محنت یا اس کی نیت کو آپ غلط سمجھ لو۔ ٹھیک ہے، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، اگر مجھ سے ہوئی ہے تو ہمارے رشتہ داروں کی اولادوں سے بھی ہوئی ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ ان پر پردے ڈال لیے گئے، ان کو ڈیفینڈ کر لیا گیا اور ہمارے لیے کوئی نہیں کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے، اور اگر غلطی نہیں بھی ہوئی تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر ہماری عزت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، غیر موجودگی میں، تو آپ لوگ ہمارے منہ پہ اس طرح کیوں ہوتے ہو جیسے آپ لوگوں کو ہماری بہت فکر ہے؟ سارا کچھ کر آ کے باتیں کر کے اینڈ پہ کہہ دینا جی ہم تو فکر میں بولتے ہیں، تو اس طرح کی فکر کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، اور میں سب جانتے ہیں جو میرے قریبی ہیں، جن کو میری سٹوری پتہ ہے کہ میری ماما نے، میرے بہن بھائیوں نے، ہم لوگوں نے بہت مشکل ٹائم دیکھا ہے زندگی میں، ہمیں بہت سے دروازے بند ملے ہیں، ہم سب کے کافی تقریباً سارے خواب ادھورے رہ گئے ہیں۔ الحمدللہ میری جہاں شادی ہوئی ہے میں بہت خوش ہوں، میں اپنے شوہر سے بالکل راضی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں ابھی بھی دکھی ہوں۔ میں اپنے گھر میں اگر میں اپنی ماں کے پاس رکھتی ہوں، یا وہ میرا اپنی چوائس ہے، میں اپنے شوہر کی مرضی سے رہتی ہوں، ٹھیک ہے، میں جہاں بھی رہوں کسی کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور سب سے زیادہ بات پتہ کیا دکھ ہوتی ہے کہ مطلب لوگ سب کچھ جاننے کے باوجود آپ کو جج کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب کچھ پتہ ہے کہ جو حالات ہم لوگوں نے دیکھے ہیں، میں نے گھر کی بڑی بیٹی ہوں، میں نے اتنی کوشش کی میں کوئی جاب کر لوں، ٹھیک ہے، لیکن میری اسٹڈی انکمپلیٹ تھی کیونکہ میرے بابا کچھ نہیں کرتے تھے، کچھ کماتے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، اور پاکستان کے حالات آپ لوگ جانتے ہیں کہ عورتوں کے لیے باہر نکل کے کام کرنا کتنا ڈینجرس ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی عزت، ان کی سیفٹی، اس کے لیے کوئی پریکاشنز مطلب کچھ بھی نہیں ہے۔ باہر نکل کے کام کرنا بہت مشکل ہے، اور پھر ایک بچے کے ساتھ اور بھی زیادہ مشکل ہے۔ ہر چیز آسان نہیں ہوتی، تو میں نے بہت زیادہ سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ لیا تھا۔ ولاگنگ میرا شوق نہیں تھا، لیکن مجبوری تھی، اور یہ اس طرح کی مجبوری ہے کہ میں گھر رہ کے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے اگر کچھ کر رہی ہوں، عزت کے ساتھ کر رہی ہوں، میں گھر بیٹھ کے کر رہی ہوں، میں سیف ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں سے کسی قسم کا کچھ مانگ نہیں رہی، میں آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہی، تو اس چیز میں آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا چہرہ میں نے پبلک کیا ہے، یا میں اپنی زندگی کا کچھ حصہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، تو یہ میرے لیے بہت مشکل فیصلہ تھا۔ بہت سی رکاوٹیں آئیں، ابھی تک بہت سے لوگ روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، لیکن میں رکنے والی نہیں ہوں، کیونکہ میرا ایک مقصد ہے۔ میں اپنا ایک گھر بنانا چاہتی ہوں، ایک ایسا گھر جہاں میری ماں بنا کرائے کے، کسی ٹینشن کے بغیر سکون سے رہ سکے۔ میں کسی سے سمپتی نہیں مانگ رہی، نہ میں کسی کو کنونس کرنا چاہتی ہوں، میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میں محنت سے بھاگ نہیں رہی، میں لڑ رہی ہوں خاموشی کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سوسائٹی اور کبھی کبھی اپنے ہی لوگ کسی کو سکون سے جینے کیوں نہیں دیتے، جیسے ہمیں کوئی جذبات رکھنے کا حق ہی نہیں ہے۔ لیکن میں آج ایک بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں رکنے والی نہیں ہوں۔ لوگ جو سوچتے ہیں سوچتے رہیں، میں اپنی ماں کے آنسوؤں کو اپنی کمزوری نہیں، اپنی طاقت بناؤں گی۔ یہ میری کہانی ہے، ادھوری نہیں ہے، چل رہی ہے، اور میں انسٹاپیبل ہوں۔ آپ لوگوں کی باتیں مجھے مزید اسٹرانگ کرتی ہیں۔ اگر کسی کو میری یہ کوشش بری لگتی ہے، کسی کو پسند نہیں ہے، تو شاید انہیں میری اور میری ماما کی مجبوریوں کا اندازہ ہی نہیں ہے، وہ کس حالات میں ہیں، کن پریشانیوں سے گزری ہیں اور گزر رہی ہیں، کوئی ان کو نہیں پوچھتا، اور میں کسی سے کوئی شکوہ کر بھی نہیں رہی۔ ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، اور اس کے بعد میں خود کوشش کر رہی ہوں۔ محنت کرنا، سیدھی کمائی چاہنا، یا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا کچھ غلط نہیں لگتا مجھے اس میں۔ اگر آپ یہاں تک آئے ہو تو شکریہ، صرف سننے کے لیے، جج کرنے کے لیے نہیں۔ میں کسی سے لڑنے نہیں آئی، میں اپنی صفائی دینے بھی نہیں آئی، میں بس اپنی زندگی کو اپنی محنت کے ساتھ جینے آئی ہوں۔
ہو سکتا ہے میری خاموشی کمزوری لگے، لیکن یہ میری طاقت ہے اور یہ میری محنت میرا جواب بنے گی انشاءاللہ۔ میں آج بھی سیکھ رہی ہوں، آج بھی کوشش میں ہوں اور کل بھی رکنے والی نہیں ہوں، کیونکہ عزت شور سے نہیں صبر سے بنتی ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، آمین۔ جو لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں ان کا سپورٹ ہی میرے لیے سب سے بڑی طاقت ہے۔ تھینک یو سو مچ آل۔